بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرہ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليع الفم أشكل العين منحوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ذليع الفم قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين. قلت ما منحوس العقب قال قليل لحم العقب. عزیز طلبہ، روایت میں آخر میں راوی شعبہ ہیں جو سماک سے روایت کرتے، سماک بن حرب شعبہ کے استاذ ہیں، اور سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ سے سن کر آگے کی روایت پیش فرماتے ہیں۔ جس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیع الفم تھے۔ ذلیع وسیع کے معنی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا، لیکن منہ اور دہن کی کشادگی اعتدال کے ساتھ تھی۔ اور اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ منہ اگر تنگ ہو تو تکلم میں دشواری ہوتی ہے، زبان میں جیسی فصاحت بلاغت آنی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح العرب تھے، اس لیے اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا اعتدال کے ساتھ، جس سے آپ کے تکلم میں بھرپور فصاحت بلاغت پائی جاتی تھی۔ ذلیع الفم کا مطلب ہوگا کشادہ دہن تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے کہتے اشکل العین، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، سفیدی آنکھوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ سرخ ڈوریاں۔ اشکل کا یہی مطلب ہے، یعنی آنکھ کا حصہ جو سفید ہو اس میں سرخ دھاریاں ہوں، سرخ ڈوریاں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو سرخ دھاریاں تھی، سرخ ڈورے تھے، یہ آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت کے طور پر تھی۔ بہرحال حمرہ فی بیاض یعنی سفید ہو اور اس میں سرخی ہو، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ دھاریاں ہوں، ایسی آنکھ کو شکلا بولتے ہیں۔ عین الشکلا، شکلا والی آنکھ، اسی سے اشکل ہے، اسم تفضیل، یہ صفت کا صیغہ۔ شکلا آنکھ والے یعنی ایسی آنکھ جس کی سفیدی میں سرخ دھاریاں پائی جا رہی تھی، سرخ ڈورے پائے جا رہے تھے۔ اس کے برعکس ایک اور لفظ آتا ہے نجلا، عین النجلا، ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو آنکھ بالکل کشادہ ہو، یعنی آنکھ کا جو شگاف ہے وہ بالکل بڑا ہو، کشادہ ہو، پھیلا ہوا ہو۔ طویل و شق العین، آنکھ کی درار میں فراخی اور درازگی ہو، ایسی آنکھ کو عین النجلا بولتے ہیں، اور ایسی آنکھ والے کو انجل کہتے ہیں۔ یہ تفصیل اس لیے ضروری ہے
کہ آگے شعبہ جن کے استاد سماک بن حرب ہیں وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں روایت میں جو الفاظ ہے ذلیل الفم کا کیا مطلب؟ کہا شعبہ فرمایا کہ میں نے سماک بن حرب یعنی اپنے استاد سے پوچھا ما ذلیل الفم، تو انہوں نے کہا عظیم الفم، ذلیع کے معنی عظیم وسیع یعنی کشادہ بڑا دہن منہ۔ اور آگے ما اشکل العین کے پوچھا کہ اشکل العین کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا طویل و شق العین۔ یہ جو شعبہ کے استاد سماک بن حرب انہوں نے جو اشکل العین کی تفسیر بیان کی طویل و شق العین، اس میں ان سے علمی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ طویل و شق العین کو اشکل نہیں بلکہ انجل بولتے ہیں، نجلا سے، اور یہ اشکل شکلا سے ہے۔ شکلا کے اصل معنی وہ ہے یعنی بیاض فی حمرہ، سفید آنکھ اور اس سفیدی حصے میں سرخ ڈورے، لہٰذا ان سے علمی غلطی ہوئی۔ معلوم ہوا بڑے بڑے لوگوں سے بھی معمولی سہو اور چوک ہو سکتی ہے، لہذا طویل و شق العین آنکھوں کے شغاف اور آنکھوں کے درار کا طویل اور دراز ہونا، یہ جو انہوں نے مطلب بتایا اشکل کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے پوچھا ما منحوس العقب، منحوس العقب کا کیا مطلب؟ منحوس نحس سے ہے جس کے معنی نوچنے کے ہیں، لحم گوشت نوچنے کے لیے بھی نحس کا لفظ استعمال ہوتا۔ عقب ایڑی کو کہتے ہیں، عقب پاؤں مبارک کے پچھلا حصہ۔ کہا کہ منحوس العقب کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ قلیل لحم العقب، یعنی قدم کے پچھلے حصے ایڑیوں پر گوشت کم تھا، یعنی ایڑی والا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل گوشت سے بھرا ہوا نہیں تھا بلکہ کم گوشت تھا وہاں پر، اور یہ مردوں کے لیے حسن و جمال کی علامت ہے۔ یہ روایت تھی جس میں چند الفاظ آئے تھے، راوی نے خود اپنے استاد سے اس کا مطلب پوچھا تھا، انہوں نے بتا دیا، پوری روایت ختم ہو گئی۔ آگے کی روایت ہے جس میں ابصر بن قاسم اشعث سے روایت فرماتے، اور اشعث کے بعد کتاب میں یعنی ابن سوار کا لفظ آ رہا، یعنی یہ اشعث کون ہے؟ مراد لے رہے ہیں کہ ابن سوار، یا اشعث سے مراد ابن سوار ہے۔ یہ یعنی ابن سوار جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف یعنی امام ترمذی کا کلام ہو، انہوں نے اشعث کا تعارف کرائے کہ یہ اشعث وہ ہیں جو سوار کے بیٹے، یا ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کے جو استاذ حناد، اور اسی طرح استاذ ہیں ابصر حناد استاذ کے امام ترمذی کے استاذ، اور ابصر بن قاسم یہ حناد کے استاذ۔ تو یعنی جو کہا ضمیر یعنی میں ایک تو بتایا کہ مصنف کی لوٹ رہی ہے، امام ترمذی نے اشعث کا تعارف کرایا، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر امام ترمذی کے استاد حناد بن سری کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حناد میرے استاذ نے ان کا تعارف کرایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ استاذ کے استاذ یعنی حناد کے استاد ابصر بن قاسم کی طرف ضمیر لوٹے، یعنی انہوں نے تعارف کرایا کہ اشعث سے مراد ابن سوار ہے۔ بہرحال محدثین کے یہاں چونکہ سند کی بڑی اہمیت ہے کہ لولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی تو جس کو جو جی میں آتا سو کہہ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس طور پر صحت کے ساتھ محفوظ ہونا چاہیے وہ محفوظ نہ رہتا بلکہ مشتبہ ہو جاتا۔ اس وجہ سے تعارف کرا دیا کہ یہ اشعث بن سوار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ
اشعث سند میں بیان کیا، آگے یعنی ابن سوار سے وضاحت کی، ڈائریکٹ اشعث بن سوار ہی کہہ دیتے سند بیان کرتے ہوئے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد سے جیسا سنا، استاد نے ابن سوار نہیں کہا تھا، تو جیسا استاد سے سنا بس استاد کے لفظ کی حفاظت میں کہ اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، انہوں نے ویسی کہہ دیا سند میں، اور پھر اپنی طرف سے اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے تعارف کرایا۔ بہرحال سند میں بھی متن میں بھی محدثین نے، بزرگوں نے کس طرح امانت دیانت کا ثبوت دیا کہ امانت کی رعایت میں اپنے استاد کے لفظ سے انحراف کرنا گوارا نہیں کیا، یہ اعلیٰ درجے کا ادب ہے۔ بہرحال یہ راوی تھے جن کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ آگے روایت جابر بن سمرہ سے چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فی لیلۃ اذحان، 14ویں رات میں۔ لیلہ اذحان کے معنی آتے ہیں ایسی رات جب شروع سے لے کے اخیر تک چاند آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو، جس کو 14ویں کے چاند والی رات بولتے ہیں۔ 14ویں کے چاند والی رات میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، بس میں نظر ڈالنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وإلی القمر، اور چاند کی طرف۔ ہوا یہ کہ راوی کہتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند میں آپ کو دیکھا اور آپ اتنی حسین جمیل لگ رہے تھے، خوبصورت۔ آگے حضور کا جو لباس تھا بدن پر اور جس سے حسن و جمال اور دوبالا ہو رہا تھا، اس کی وضاحت کی، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا، سرخ رنگ کا لباس۔ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے تو چاند کی طرف اور حضور کی طرف نظر کرنا شروع کی، یعنی کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو، یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور زیادہ خوبصورت ہے یا چاند، اور آگے خود فیصلہ سنایا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تقابل چاند سے ہے، اور اس میں تفضیل بیان کی جا رہی ہے کہ چاند میں حسن و جمال ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند سے بڑا ہوا تھا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چاند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بڑھا ہوا ہونا، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اور آگے بھی روایت ہے، یہ سب جو تشبیہات ہیں محض تقریب فہم کے لیے، ورنہ تو ایک چاند کیا ہزاروں چاند مل کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک کے ناخن کے ادنا حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ محض تقریب فہم کے لیے تشبیہ دے دی گئی ہے، آگے بھی روایت آ رہی ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلہ میں چاند کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، چمک دمک، نورانیت اور روشنی کے مقابلے میں چاند کو لایا گیا، سورج کو نہیں لایا گیا۔ اس کا جواب ماقبل میں آ چکا کہ سورج میں جلال ہوتا ہے اور چاند میں جمال ہوتا ہے، آپ کے جمالی شان کو بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ چاند کا کوئی تقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو حسن تھا، آپ کا جمال، آپ کے چہرے کی جو تابانی تھی، نور اور روشنی، یہ ذاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے باطنی صفات کے اعتبار سے نور تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش مانگ کر روشنی وزن و کمن و مکان کو سجایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو ذاتی ہے، چنانچہ دن ہو کہ رات ہو، کسی لمحے میں کسی ایک گھڑی بھی آپ کا نور آپ سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں چاند کو دیکھ لو تو چاند کا جو نور ہے، ایک تو اس کا اپنا نہیں ہے، وہ چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہوتی ہے، دوسری یہ کہ وہ چاند کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے،
تیسری بات یہ کہ چاند کا نور رات ہی کو ظاہر ہوتا ہے، دن میں نہیں، اور کبھی بھرپور روشن ہوتا ہے چاند، اور کبھی اس کی روشنی میں کمی بھی آ جاتی ہے، اور کبھی چاند کو گہن بھی لگ جاتا ہے، اور گہن زدہ ہو کر چاند بے نور ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو تام اور کامل مکمل تھا اور ذاتی تھا، کسی گھڑی میں نہ ختم ہوتا تھا اور نہ ہی کم ہوتا تھا۔ بہرحال یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو چاند کے مقابلے میں لا کر اور چاند پر آپ کے حسن و جمال کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بس یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ آگے کی جو روایت ہے، اس روایت میں ایک راوی آ رہے ہیں حمید بن عبد الرحمن رواسی۔ یہ رواسی جو ہے یہ رواس دادا کی طرف منسوب ہے، ان کا دادا رواس نامی جن کی طرف منسوب ہو کر کے یہ رواسی کہلاتے ہیں۔ اور آگے روایت میں جو راوی آ رہے ہیں زہیر ہیں، جو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ زہیر نامی دو راوی ہیں، ایک زہیر بن حرب، ایک زہیر بن محمد تمیمی۔ ملا علی قاری نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں جو زہیر ہیں یہ زہیر بن محمد تمیمی ہیں، زہیر بن حرب نہیں ہیں۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سالہ رجل البراء بن عازب اکان وجہ رسول اللہ، کہ ایک آدمی نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مثل سیف تلوار کی طرح تھا۔ اصل میں یہ جو سوال تھا وہ استنارانی روشن ہونے اور استطانی طویل لمبے ہونے میں، کہ جیسے تلوار چمکتی ہوئی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارک اسی طرح یعنی روشن اور اسی طرح کیا لمبا تھا؟ چونکہ تلوار کے ساتھ تشبیہ دینے میں مذمت ہے، اس وجہ سے انہوں نے جو جواب دیا کہ نہیں، بل مثل القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند کی مانند تھا، تلوار کی مانند نہیں تھا۔ چاند سے تشبیہ دیا، تلوار کی تشبیہ کی نفی کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ تلوار میں صرف چمک ہوتی ہے لیکن نورانیت نہیں ہوتی ہے، لمبائی ہوتی ہے، گولائی نہیں ہوتی ہے، اور چاند اس کے مقابلے میں اس میں نورانیت بھی ہوتی ہے، گولائی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ چمکدار بھی تھا، منور بھی تھا، اس میں گولائی بھی تھی اور اس میں لمبائی بھی تھی۔ لمبائی لیے ہوئے گولائی ماقبل میں تفصیل آ چکی ہے، یعنی بالکل وہ چہرہ جسے کتابی چہرہ بولتے ہیں۔ اس وجہ سے چاند کی تشبیہ کی نفی فرما دی، اور صورت تلوار کی تشبیہ کی نفی فرما دی اور چاند سے تشبیہ دے دی، اور فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تلوار یہ ہلاک کرنے کا آلہ ہوتی ہے، یہ مہلک ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان جو تھی یہ احیاء کی تھی، ابقاء کی تھی۔ آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ ہی کے صدقے طفیل یہ پوری کائنات ہوئی، اور آپ ہی کے نور سے روشن اور منور ہو گئی۔ تو آپ کی بعثت تو پوری کائنات، پوری انسانیت کے ہی اور بقا کے لیے ہے، یعنی آپ کی ذات نافعیت سے بھرپور ہے، ایسے ہی جیسے کہ چاند نافعیت سے بھرپور ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں ضرر نہیں ہے۔ اور تلوار وہ ہلاکت کا آلہ ہے، وہ فنا کرنے کی چیز ہے، بقا کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تلوار سے تشبیہ دی جاتی تو اس میں مذمت ہو جاتی، سوء ادب ہو جاتا، لہٰذا ادب کی بنا پر تلوار کی تشبیہ کی نفی کر دی، اس لیے کہ ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذمت کو منسوب کرنا یہ
انتہائی درجے کی بے ادبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو راعینہ بولنے سے ہی منع کیا گیا، اس لیے کہ اس کے معنی میں اشتباہ ہو رہا تھا۔ ہماری رعایت کیجیے یا ہمارے چرواہے، جیسے کہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ کہہ کے پکارتے تھے یا منافقین، تو جس طرح راعینہ میں اشتباہ ہو رہا تھا سوء ادبی کا، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ یہاں پر بھی سوء ادبی کا امکان تھا، اس وجہ سے تلوار سے تشبیہ نہ دے کر کے ادب کو پیش نظر رکھ کے اور حضور کی شان کی نافعیت کو بتاتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح احیاء اور بقا کے ضامن تھے، اس وجہ سے حضور کے چہرے مبارک کو چاند سے تشبیہ دی۔ لیکن ابھی بتا دیا گیا کہ یہ تشبیہ محض تقریبی ہے، ورنہ ایک چاند کے ہزاروں چاند مل کے آپ کے پاؤں کے ناخن کے ادنا حسن و جمال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے کی روایت ہے، جس روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ ابیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ کے تھے، سفید، کانما سیغ من فضہ، ایسا لگتا تھا گویا آپ چاندنی سے ڈھالے گئے ہوں، یعنی پورا سراپا آپ کا ایسا لگتا تھا جیسے کہ چاندی سے تراشا ہوا کوئی بت ہو۔ رجل الشعر، رجل معقول میں کلام ہو چکا، گھنگری والے بال والے تھے، گویا کہ آپ چاندی سے ڈھلے ہوئے تھے۔ چاندی سے زیور وغیرہ بناتے ہیں، اس میں بڑی ملائمت ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، انتہائی خالص سفیدی پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خوبصورت تھے، ایسے رنگ والے، گویا کہ چاندی سے ڈھالے گئے، یعنی چاندی سے ڈھلے ہوئے زیور کی طرح۔ یہ تشبیہ آپ کے سراپے کی نرمی، ملائمت اور چمک دمک کے اعتبار سے، خالص سفید ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، ورنہ چاندی تو خالص سفید ہوتی ہے، تو خالص سفید ہونے کے اعتبار سے چاندی سے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ چاندی نرم ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، اس اعتبار سے، اور سفید بھی ہوتی ہے، تو آپ کا رنگ بھی گویا کہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے تمام اعضاء یہ انتہائی تناسب اور موزونیت کے ساتھ ڈھالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اور پورا وجود مقدس حسن و جمال اور قدرتی نور کا بے مثال پیکر تھا۔ پوری شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کی، حسن و جمال کی آپ کے پورے سراپے سے بالکل جھلکتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن و جمال تھا جسے راوی نے چاندی سے ڈھلے ہوئے ہونے سے تشبیہ دی، اور آگے بال کے گھونگھیالے ہونے کو بتایا، رجل الشعر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔